تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 102 سے لے کر آیا نمبر 120 تک ریڈ کریں گے، ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میں آیا ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا، اور ان سب نے پیروی کی، اور اردو میں ہم اس کے لیے اتباع کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ ما اس کی جو تتلو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان، علی کا معنی پر، ملک کا میننگ بادشاہت، سلیمان علیہ السلام، وما کفر سلیمان، وما اور نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن شیاطین اور لیکن شیاطین، کفروا سب نے کفر کیا، انکار کیا۔ یعلمون الناس السحر، یعلمون وہ سب سکھاتے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، علی کا معنی پر، ملکین ملائکہ، میم لام کاف اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان اور نہیں، ما یہاں پہ نیگیٹو سنٹینس کے لیے، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک، نحن فتنۃ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر تو کفر مت کر، فا کا معنی تو، لا مت، تکفر کفر کر، یہ نہیں کا صیغہ ہے، یعنی کسی کام سے روکنا۔ فیتعلمون، فا کا معنی پھر، یتعلمون وہ سب سیکھ لیتے، منہما ان دونوں سے، مراد ان دونوں فرشتوں سے، ما یفرقون ما جو، یفرقون وہ سب جدائی ڈالتے، یفرقون تفریق سے نکلا ہے، اسی سے فرقہ بنا ہوا ہے، فرق بھی اسی سے نکلا ہے، بھی اس سے، بین المرء آدمی کے درمیان، بینہ کا معنی درمیان، وزوجہ اور اس کی بیوی کے، وما حالانکہ نہیں، واو یہاں پہ حال کے لیے ہے، ہم وہ سب، بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، مراد اس جادو سے، من احدن کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ وہ سب سیکھتے ہیں، ما یضرہم ما جو یضر نقصان دیتا ہے، ہم انہیں، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہ دیتا،
وَلَقَدْ عَلِمُوا البتہ تحقیق، علموا ان سب نے جان لیا، یہ علم سے نکلا ہے، عین لام میم اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، لمن البتہ جو، لام کا معنی البتہ، من کا معنی جو، اشتراہ اس سے خریدے، ما لہو ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، بئس برا ہے، ما جو شرو ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، انفس نفس کی جمع، ہم یہاں سے اپنی مراد ہے، لو کانو یعلمون، لو کاش، کانو وہ سب، یعلمون جانتے ہوتے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر شیاطین کچھ کلمات پڑھتے تھے اور لوگ جو ہے شیاطین سے جادو سیکھتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے تو اس کے نیچے سرکش شیاطین نے کچھ جادو کے چیزیں جن کے ذریعے سے لوگ جادو کیا کرتے تھے، ان کی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے جگہ، اس کے نیچے ایک گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دی، اور بعد کے اندر جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی جگہ کھودا اور جادو کے آلات کو نکالا اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں بات سنو، سلیمان جو ہم پہ بادشاہت کرتے تھے اور ہوائیں ان کی تابع تھی، اصل میں تو وہ تو جادو کیا کرتے تھے، جادو کے زور سے سب یہ کچھ کرتے تھے، حالانکہ شیاطین نے یہ کفر کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ تو لوگوں میں یہ پھر پختہ عقیدہ بن گیا کہ جادو تو بہت بڑی چیز ہے، تو وہ شیاطین سے سیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرق بتانے کے لیے کہ جادو اور چیز ہے اور جو نیک اعمال ہیں وہ اور چیز ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس جادو کے نقصان زیادہ ہیں اور ان کے نفع کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے تھے، بابل ایک عراق کا سٹی ہے وہاں پہ، تو یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن ساتھ کہتے تھے کہ آپ کی آزمائش ہے، آپ ان سے برے کام نہ کرنا، لیکن یہ لوگ ان سے جادو سیکھتے اور میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ تو یہ سارا آگے چل کے اسی میں بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، جادو کے ذریعے سے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ جادو سیکھتے ہیں اور ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتے ہیں، نفع نہیں دیتے، اور بہت بری ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کو یہ بیچ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے برے کام کرتے ہیں۔ ہم نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ اور اگر، أَنَّهُمْ بے شک وہ سب، آمنوا سب ایمان لاتے، واتقوا وہ سب پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ البتہ وہ ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ سب جانتے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش یہ برے کاموں میں نہ پڑتے اور اپنے نفسوں کو بری چیزوں کے بدلے میں، سحر جادو کے بدلے میں نہ بیچتے، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا کاش یہ سب باتیں جانتے ہوتے۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا تقولو تم سب مت کہو، قاف واو لام اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، راعنا ہماری رعایت کیجیے، وقولو اور تم سب کہو، انظرنا ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور تم سب سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو کافر لوگ اور یہود اور نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے اور راعنا کا لفظ بولتے،
تو صحابہ کرام بھی یہ لفظ یوز کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا کا لفظ یوز کرتے کہ اے پیغمبر ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ کا تو دل سے وہ لفظ یوز کرتے تھے، ان کے ایمان میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، لیکن مشرکین اور کافر لوگ جان بوجھ کر راعنا کے لفظ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے اور اپنی زبان کو مروڑ دیتے تھے اور الٹ کر کے پڑھتے راعینا، عین کے ساتھ یا کنیکٹ کرتے، تو جس کا میننگ بنتا تھا ناؤز باللہ اے ہمارے چرواہے، بکریاں چروانے والا جو ہوتا ہے، تو ایسے لفظ یوز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور بعد میں مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ ایسے الفاظ یوز کیے ہیں اور جن کا اس کو پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، آج کے بعد لا تقولوا راعنا، آپ نے راعنا نہیں کہنا، اور کیا کہنا ہے؟ انظرنا، اے پیغمبر آپ ہماری طرف دیکھیے، تو انظرنا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما نہیں، یودو چاہتے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من سے اہل کتاب ولل مشرکین اور نہ سب مشرکین، ان ینزل ان یہ کہ ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ہی کا معنی اپنا، رحمت من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم، ذو کا معنی والا، فضل عظیم بڑے فضل والا۔ تو اہل کتاب وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، مراد یہود اور نصارہ، اور مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے مراد مشرکین۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ نہیں چاہتے، اہل کتاب، کافر اور مشرکین، کہ اہل ایمان پر کوئی خیر اور بھلائی ان کے رب کی طرف سے اتاری جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اس کو چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او یا ننسہا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس کی مثل، اس جیسی۔ علم کیا نہیں، تعلم جانتا تو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ جو ہم آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو بھلا دیتے ہیں آپ کے دل سے، دماغ سے، نأتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں جس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت رکھتے ہیں، کسی آیت کو ذہن سے محو کر دیں، مٹا دیں، اور اس کی جگہ ایسی آیت لے کر آئیں جس میں اہل ایمان کا زیادہ فائدہ ہو۔ نیکسٹ آئے ہم ریڈ کرتے ہیں، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ علم کیا نہیں، حمزہ انٹروگیٹو سنٹینس کے لیے، لم کا معنی نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔
تو سب بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ نیکسٹ آئے ہم ریڈ کرتے ہیں، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ام کیا، تریدون تم سب چاہتے ہو، ان یہ کہ تسألو تم سب سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے قبل، ومن اور جو یتبدل بدل لے الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے وہ سوالات اور ایسے سوالات نہ کیا کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کیا کرتی تھی۔ میں نیکسٹ آیا ریڈ کرتا ہوں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ودّا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردون وہ سب لوٹا دیں، کم تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کہاں لوٹا دیں؟ کفارن کفر کی حالت میں، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے، یعنی ان کے دلوں میں جو حسد ہے، من بعد ما اس کے بعد، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق کا حق، فاعفو پس تم سب معاف کر دو، یہ امر کا صیغہ ہے، وصفحو اور تم سب درگزر کر دو، حتی یہاں تک کہ یاتیہ لائے اللہ بامرہ اپنے حکم کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا اور تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور تم سب ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وما اور جو، تقدموا تم سب آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، لام کا معنی کے لیے، انفس جانوں، کم اپنی، من خیرن من کا معنی جو ہوتا ہے سے، خیرن بھلائی، یعنی کوئی بھلائی، تجدوہ تم سب پا لو گے، ہو کا معنی اسے، یعنی اس بھلائی کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی اچھے کام کریں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں موجود ہوں گے، اور جو بھی تم آگے کام بھیجو گے اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَقَالُوا اور ان سب نے کہا، لَن يَدْخُلَ ہرگز داخل نہیں ہوگا، لَن کا معنی ہرگز نہیں، یدخل داخل ہوگا، الجنہ جنت میں، الا من کانا الا مگر، من جو، کانا ہو، ہودن یہودی، او نصرانی او نصارا یا نصرانی، تلکا یہ، امانیہم ان کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، قل کہہ دو، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ تو یہود کہتے تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں جھوٹی،
اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ صرف انہوں نے جنت میں جانا ہے اور کوئی نہیں جائے گا، تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اگر یہ سچے ہیں۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم جو اسلم جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند پاس، ربی اس کے رب کے، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں وہ شخص جائے گا جو اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دے، نیکی کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے قیامت والے دن۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے شخص پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ نیکسٹ ہے ہم ریڈ کرتے ہیں، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، لیست نہیں ہے، النصارى نصرانی، علی شیء کسی چیز پر، کسی دین پر، وقالت اور کہا، النصارى نصارہ نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر، مراد دین پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے، مثل قولہم ان جیسی بات، فاللہ یحکم بس اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما جس میں، کانوا وہ سب تھے، فیہ اس بارے میں، یختلفون سب اختلاف کرتے۔ تو یہود اور نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپس میں ہی بحث کرنے لگے۔ یہود کہنے لگے کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانی کسی دین پر، کسی چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بات بڑی تو ان کی کتاب انجیل کا بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح نصارہ نے بھی کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے، اور بات اتنی بحث چلی کہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ومن اور کون ہے، ازلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو، منع کرے روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام، وسعی اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا ان کو ویران کرنے کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے لائق ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ یدخلو وہ سب داخل ہوں، ہاں ان میں، الا خائفین مگر سب ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت آسان تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور اللہ کا نام لینے سے وہاں پہ روکتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں مسجدیں ویران ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کو تو چاہیے کہ اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہوں، ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو جو ایسے لوگ کرتے ہیں،
لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ، آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّہ، اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس جدھر جہاں بھی، تولو تم سب رخ کرو گے، منہ موڑو گے، فثم تو ادھر، وہیں، وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم، باخبر ہے۔ تو مشرق اور مغرب جہاں بھی منہ کریں وہاں اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ نیکسٹ آئے ہم ریڈ کرتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ رکھتا ہے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کا ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں ہے، کلن، تمام، لہو، اسی کے لیے، قانتون، سب فرما بردار ہیں۔ تو سب چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ جو ہے ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع، موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو، وَإِذَا، اور جب وہ فیصلہ کر لے، قضا کا معنی فیصلہ کر لے، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والے ہیں، جب ان کا وجود بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ جب کسی بھی کام کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب آسمان اور زمین اللہ کے کن کے جو ہے وہ تابع ہیں، تو انسان کی کیا اوقات ہے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو، لا یعلمون، وہ سب نہیں علم رکھتے تھے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، یکلمنا، یکلم کلام سے نکلا ہے، بات کرتا، نہ ہم سے، اللہ، اللہ، او یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیا، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل کا معنی مانند، جیسے، قولہم، ان کے قول کے، تشابہت قلوبہم، تشابہت، بالکل ایک جیسے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، الآیات، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے یہود اور نصارہ، تو کبھی کہتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، کبھی کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، مختلف طرح کے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، اور ایسا ہے کہ ان کے دل جو ہیں، تشابہت قلوبہم، ایک مانند ہیں، قد بینا الآیات، ہم نے تو آیات اور نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن وہ ایسی قوم کے لیے ہیں، یوقنون، جو یقین بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا، بے شک ہم نے، ارسلنا،
بھیجا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرہ خوشخبری دینے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہیں تسألوا آپ سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں، اصحاب الجحیم جہنم والوں کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہ لاتے ان کے لیے پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اگر یہ ایمان نہیں لاتے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ولن اور ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے انا بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، ولئن اور اگر البتہ اگر اتبعتا تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد کے جاءک آ گیا کا تیرے پاس من العلم علم، ما تو نہیں ہوگا لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے، من ولی مراد اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ان کی خواہشات کی جو ہے پیروی نہ کیجیے گا۔ یہود اور نصارہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، تو یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے چاہے آپ ان کے دین کی پیروی ہی کیوں نہ کر لیں۔ اور اگر آپ نے ان کے دین کی پیروی کی اور آپ کے پاس علم بھی آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار آپ کے لیے نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، ہم نیکسٹ بھی اپلوڈ کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے آپ دوسروں کو شیئر کریں تاکہ فائدہ ہو جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔